إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ سے ہم نے تخلیق کائنات اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوتی ہے یہ سلسلہ ہم نے ایک شروع کیا ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رب کریم نے جب ارادہ فرمایا تو زمین سے مٹی منگوائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تینوں ہستیاں گئیں اور بغیر مٹی لیے واپس آ گئیں۔ مٹی نے رونا شروع کر دیا کہ انسان بنے گا، پھر وہ گناہ کرے گا، اس کے ساتھ میں بھی جہنم کے اندر داخل ہوں گی، مجھ پہ بھی عذاب ہوگا۔ تو اس طرح ان تینوں حضرات کو رحم آیا، لیکن یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے پیدا ہو کہ کیا ان تینوں نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا؟ جب رب نے فرمایا جاؤ مٹی لے کر آؤ تو تینوں ایسے کیسے آ گئے؟ تو یہاں یاد رکھیے گا کہ تینوں نے عذر بیان کیا کہ اے مولا، مٹی نے جب رونا شروع کیا تو ہمیں رحم آ گیا، ہم نے بغیر مٹی لائے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ لیکن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح کو قبض کرتے ہیں، ملک الموت، اس وقت تو انسان ہی نہیں تھا، لیکن جب رب کریم نے انہیں بھیجا تو وہ مٹی لے کر آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آج کے بعد انسانوں کی ارواح بھی تم قبض کیا کرو گے، یہ ان کی ڈیوٹی لگ گئی۔ اب مٹی کون سی لائے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک، کتاب التفسیر، حدیث نمبر 2965۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کریم نے حضرت آدم کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا۔ یہ کمال کی بات دیکھیے، ایک مٹھی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مٹھی سے میرے خیال سے ہمیں کوئی کہے کہ ایک مٹھی سے کوئی کھلونا بنا دو تو بھی مشکل سے بنے گا بڑا والا، لیکن 60 ہاتھ، یعنی یہ جو ہمارا ہاتھ ہے یہ 60 ہاتھ تو صرف ان کا قد مبارک تھا۔ تو مٹی جب زمین سے لینے گئے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے کہ ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ سے لے لی، پوری روئے زمین پر، پوری کائنات میں مختلف قسم کی مٹیاں ملا کر ایک مٹھی لے کر آئے۔ مختلف مقامات پر مختلف مٹیاں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے لہذا اولاد آدم زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی یہ الگ الگ قسموں کی تھی تو انسان کی صورتیں اور سیرتیں بھی الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں۔ کہیں سے خاری مٹی آئی تو انسان میں خارا پن، کہیں لال مٹی تو اس کا رنگ لال، کہیں سفید مٹی تو خوبصورت، کہیں کالی مٹی تو سیاہ رنگ،
کہیں درمیانی یعنی سانولی گندمی رنگ تو وہ اس مٹی سے. پھر فرمایا کہ اسی طرح مٹی میں تیزی تو آدمی پیدا ہوتا تو وہ غصے والا ہوتا، ٹھنڈی مٹی ہوتی تو آدمی نرم و ملائم ہوتا. یعنی جیسی مٹی کی نوعیت اور جس مٹی سے انسان کو پیدا کیا وہی مٹی جو ہے اس کی تاثیر انسان کے اندر نظر آنے لگ گئی. تو آپ دیکھیے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے مختلف. ایک ہی ماں کے پیٹ سے 3 بھائی پیدا ہوئے، تینوں مختلف. ایک بہت زیادہ غصے والا، ایک بہت زیادہ نرم، اور ایک جو ہے بہت زیادہ عقل مند. حالانکہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اسی کے ساتھ ٹوئنز کو دیکھیے، وہ تو دنیا میں ایک ساتھ جوڑا پیدا ہوتا، لیکن وہاں بھی دیکھیے کہ ایک غصے والا، ایک ٹھنڈا، ایک میٹھا بولتا ہے، ایک کڑوا بولتا ہے، ایک جو ہے بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، ایک تھوڑا تھوڑا سیاہ رنگ کا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے. اب آئیے عزیزان گرامی، کیسا بنایا؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اگرچہ ساری مخلوق رب نے ہی بنائی ہے. آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا ہو؟ کوئی ایسی چیز؟ اگر آپ زمین کے نیچے، ساتوں زمین کے نیچے ایک بہت بڑی چٹان کے اندر پتھر کے اندر اتنا چھوٹا کیڑا ہے تو اسے بھی رب نہیں بنایا. جب سب چیز رب نے بنائی تو پھر یہاں کیوں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا؟ تو اللہ اکبر. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر مخلوق اللہ نے پیدا کی، لیکن انسان کی پیدائش کا اللہ نے خصوصیت سے ذکر فرمایا. اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ انسان خوش نصیب ہے. حضرت آدم اور حضرت انسان یہ اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ جب اس کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو رب کریم نے اپنے دست قدرت سے خود اس کا پتلا بنایا. سوچئے کہ دست قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کی جو شان کے لائق ہے، اس سے رب کریم نے جو ہے ایک پتلا بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کا، اور ہر قسم کے پانی سے خمیر کی گئی وہ مبارک مٹی. اللہ اکبر. تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، جو 13ویں صدی کے عظیم محدث اور بہت بڑے مجدد بھی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو رب کریم نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا، کسی کی مدد بھی نہیں لی. کسی کی کہ بھئی مٹی ادھر رکھو، یہ کر دو، نہیں. رب کریم نے خود جو ہے اپنے دست قدرت سے بنایا. اور فرماتے ہیں جس دن بنایا وہ دن بھی جمعے کا دن تھا. دیکھیے یہاں سے جمعے کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی افضل و اعلیٰ دن ہوتا جمعے سے بڑھ کر تو رب کریم جو ہے اس دن حضرت انسان کو پیدا کرتا. لیکن جمعہ کے دن پیدا کر کے رب تعالی نے جمعے کو سارے دنوں کا سردار بنا دیا. اسی لیے ہر خطیب جمعے میں کہتا سید الایام کہ جمعہ یہ سارے دنوں کا جو ہے وہ سردار ہے. اب فرمایا کہ جمعے کے دن پیدا کیا، وقت کون سا تھا؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ وہ دن جو تھا عصر کے بعد کا تھا. وہ وقت جو تھا وہ عصر کے بعد کا تھا. اور حضرت آدم پیدائشی 60 ہاتھ کے پیدا ہوئے. یعنی ایک انسان جو ہے
عزیزان گرامی جب پیدا ہوتا ہے تو اتنا چھوٹا ہوتا، جب وہ دنیا میں آتا ہے اور ہاسپٹل والے ماں کے ہاتھ میں جب دیتے ہیں اس بچے کو تو اتنا سا چھوٹا، پھر دھیرے دھیرے وہ بچہ بڑھتا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خصوصیت، کیونکہ دست قدرت نے انہیں پیدا کیا تو 60 ہاتھ یعنی 60 ہاتھ کے پیدائشی آپ تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس وقت بھی 60 ہاتھ کے ہی تھے، نہ کم ہوا نہ زیادہ ہوا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے عزیزان گرامی شان ہے، اور اس حدیث کو بخاری شریف کے اندر 6227 پر جو ہے وہ نقل کیا۔ حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا صاحب نے ادھر ادھر کی بات کی، بوریا بستر لپیٹا اور جمعے کی تقریر کر کے نکل گئے۔ یہ ریکارڈ بھی ہوتی ہے، الحمدللہ آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ ہم کھلا کہہ دیتے ہیں، حدیث نمبر بھی ہے اور تفسیر کا نام بھی ہے اور فلاں محدث کی کتاب بھی ہے، آپ خود تحقیق کریں، خود پڑھیں، کوئی ایسی غلط بات ہو ہم سے آپ رابطہ کریں، اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں ہے، لیکن حوالے جو ہے یہ بہت جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں۔ پھر سورہ احزاب میں فرمایا صورناکم، پھر تمہارے نقشے بنائے۔ قرآن مجید فرماتا ہے پھر تمہارے نقشے بنائے۔ تفسیر نعیمی میں ہے کہ رب کریم نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا پھر ان کی پشت میں تم سب کے نقشے امانت رکھے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تم سب کے نقشے کیا ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر اربوں خربوں کی تعداد تو بہت کم ہے، اس سے زیادہ جتنے انسان جو ہے وہ پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک ہوں گے، رب کریم نے سب کے نقشے حضرت آدم کی پشت میں رکھ دیے۔ کتنی شان والا ہے بتائیے، وہ رب جو ہے کتنی شان والا، اور کس طرح رکھے؟ فرمایا جو بعد میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورت میں ان کی پیٹھ سے نکالے گئے۔ یہ جو فرمایا ثم، یہ ترتیب بیانی کے لیے ہے، یہ جو ثم ہے یہ ترتیب بیانی کے لیے ہے، یعنی فرمایا اے لوگو ہم نے تم سب کو تمہارے باپوں کی پیٹھوں میں پیدا کیا اور پھر تم کو تمہاری ماں کے پیٹ میں صورت بخشی۔ یعنی باپ کی پیٹھ میں چونٹی کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب وہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کے بعد انسان جو ہے اس کی بیوی کے پیٹ میں، یعنی جس نے نکاح کیا اس کے پیٹ میں اس کی اولاد جو ہے وہ حمل کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ شان ہے، اور رب تعالیٰ نے انسان کی پیدائش میں ایک کمال رکھا ہے۔ سارے جانور کچھ سمجھ بوجھ لے کر ماں کے پیٹ سے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ ابھی پیدا ہوا، کوئی بھی جانور پیدا ہوا تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تھوڑا چل لے گا، تھوڑا رینگ لے گا، تھوڑا ادھر جائے گا ادھر، لیکن انسان کو دیکھیے سوائے رونے کے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کو آپ ایسے چھوڑ دو کچھ نہیں کر سکے گا، بچہ خالی روتا رہے گا، لیکن دوسرے جانور کے بچے آپ اس میں دیکھیے کہ کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا تو کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے تو رونے کے سوا اسے کچھ نہیں آتا۔ لیکن کمال دیکھیے، آگے چلنے کے بعد جانور نا سمجھ ہو جاتا ہے اور انسان سمجھدار بن جاتا ہے۔ آگے چلنے کے بعد
जानवर जो है वो ना समझ हो जाता है और इंसान जो है वो समझदार होता। और फरमाया सुनो, जानवर जैसे जैसे बड़ा होता है कोई समझ अकल नहीं आती, लेकिन इंसान जो है जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है अल्लाह ताला उसकी अकल और दानाई में भी इजाफा करता रहता और ज्यादा। इसीलिए आपने देखा कि कोई अगर ऐसा काम हो तो हम बुजुर्गों से मशवरा लेते हैं कि इनका तजुर्बा है, इन्होंने दुनिया देखी है, ये हमसे ज्यादा अक्ल खिर्द रखने वाले हैं। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान में ये कमाल रखा और शान वाले परवरदिगार ने इंसान के बालिश्त भर चेहरे में करोड़ों नक्शे ऐसे पैदा किए। आप देखिए कोई मुफस्सिर तफसीर यानी तस्वीर बनाने वाला भी इतनी अलग अलग तस्वीरें नहीं बना सकता। अगर बड़े से बड़े दुनिया के मुसव्विर को बिठाएं कि बनाओ तस्वीरें, अलग अलग बनाना, जुदा जुदा बनाना, चंद तस्वीरें बनाएगा और फिर जो है वो थक हार के बैठ जाएगा। मेरे अल्लाह की शान देखिए कि रब्बे करीम ने जो है एक इंसान के चेहरे के करोड़ों नक्शे पैदा कर दिए, सबको एक दूसरे से जुदा पैदा किया सबको। और अगर रब्बे करीम जुदा पैदा ना करता तो कोई एक दूसरे को पहचान ना सकता। घर में मां बहन बीवी पहचान में हरगिज नहीं आती। और यहां पर बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक 6227, जब मैंने इस पर तहकीक की तब मुझे इस हदीस के बारे में पता चला। उससे पहले मुझे भी जो है ये इल्म नहीं था। और हदीस पाक क्या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जितने भी इंसान हैं, फरमाया जब वो जन्नत में जाएंगे तो हजरत आदम ही की सूरत पर जाएंगे, हजरत आदम की सूरत पर जाएंगे। और फरमाया चाहे किसी का कद इतना हो, चाहे किसी का कद इतना हो, चाहे इतना हो, जन्नती जब जन्नत में जाएगा, बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 6227, मिंबर पर बैठकर मेरे आका फरमाते सुनो, हजरत आदम की सूरत में जाओगे और जितने जन्नती जन्नत में जाएंगे वो सब 60 हाथ यानी सबका कद हजरत आदम के बराबर होगा। सबका कद जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर होगा। अल्लाहू अकबर। और अजीजाने गिरामी, यहां पर मुफस्सरीन ने छींक का जिक्र किया कि इससे पहले कभी किसी को छींक ना आती थी क्योंकि कोई इंसान ही नहीं था, तो छींक आएगी किसे। हदीस सुनिए, इमाम इब्न हब्बान, बड़े मुहद्दिस, सही इब्न हब्बान, हदीस नंबर 6132, हदीस नंबर 6132, सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रब्ब करीम ने हजरत आदम में रूह डाली, जब रब्ब करीम ने हजरत आदम में रूह डाली और वो रूह उन तक सर तक पहुंची, यानी रब्बे करीम ने जब रूह डाली तो वो रूह जब उनके सर तक पहुंची तो हजरत आदम को छींक आई। जैसे ही छींक आई सबसे पहले हजरत आदम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यहां पर अकीदे की बात जरूर करूंगा ताकि ईमान ताजा हो जाए। तफसीर रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक की, तफसीर रूहुल मानी अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला ने, बड़ी मुस्तनद तफासीर है। तफसीर रूहुल बयान ये 11वीं सदी में लिखी गई, तफसीर रूहुल मानी इससे भी पुरानी। उसके अंदर मैंने एक रिवायत पढ़ी कि जब रब्बे करीम ने हजरत आदम का पुतला बनाया, पुतला बनाने के बाद अपने हुक्म से जब उसमें रूह फूंकी, उसके अंदर जब रूह फूंकी तो जैसे ही रूह को अंदर दाखिल किया रूह फिर आ गई, रूह जो है अंदर आ गई। रब्बे करीम हर चीज जानता है फिर भी पूछता है रूह अंदर जाके फिर वापस आ गई, क्या वजह है? कहा मौला दिल ही नहीं लगता, अंदर तो वीराना ही वीराना है। मौला दिल ही नहीं लगता, अंदर
अंधेरा ही अंधेरा, तारीकी तारीकी, वीराना ही वीराना। फिर रब्बे करीम ने क्या किया? अल्लामा आलूसी और अल्लामा इस्माइल हक्की लिखते हैं, रब्बे करीम ने नूर मुस्तफा को हजरत आदम की पेशानी में डाला और फिर जब रूह को दाखिल किया वापस ना आई। रब कहता रूह क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, रूह कहती है मौला जो बाहर जलवे हैं अंदर भी वही जलवे हैं, जो बाहर रूह नूर है वो अंदर भी वही है, जो बाहर रौनक है अंदर भी वही रौनक है, जो बाहर फरहत मिल रही है वो रौनक अंदर भी मुझे मिल रही है। और वो नूर जो है नूर पाक मुस्तफा नबी पाक अलैहिस्सलाम का हजरत आदम की जो है वो पेशानी में जो है वो चमकता रहा। अब यहां पर ये जो हदीस पाक मैंने आपको सुनाई कि कायनात में सबसे पहले हजरत आदम को छींक आई, तो छींक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो यहां पर आप जानते हैं कि हमें यह हुक्म है कि जब भी किसी मर्द को छींक आए और उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और हमने अगर सुन लिया तो हम पर लाजिम है कि हम मर्द की छींक की आवाज सुनकर कहें यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। और अगर कोई खातून हो, जैसे मेरी ज़ौजा को छींक आई, बहन को आई, वालदा को आई, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने सुना, तो मैं कहूंगा यरहमुकिल्लाह, यरहमुकिल्लाह। मर्द होगा यरहमुकल्लाह, और दोनों में अगर यरहमुकल्लाह कह दे तो भी हरज नहीं, लेकिन यह कहना जरूरी है। छींक पर अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे और आपने सुन लिया तो हम पर लाजिम है कि हम कहें यरहमुकल्लाह, और हमारा यरहमुकल्लाह किसी ने सुन लिया छींक वाले ने तो वो कहेगा यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। अब यहां देखिए रब्बे करीम अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम को उसने बनाया, और जैसे ही रूह डाली हजरत आदम को छींक आई, और जब छींक आई आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बे करीम ने सुना तो फरमाया यरहमुकल्लाह, आदम मैं तुझ पर अपना रहमो करम फरमाता हूं। देखिए ये भी अजीजान गिरामी हदीस पाक जो है सहीह इब्न हब्बान हदीस नंबर 6132। अब आइए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन छींक पर कहने पर ये अजीजान गिरामी एक सिर्फ फजीलत बयान करता, और वो भी हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल। इसे मुफस्सिर शहीर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मिशकात शरीफ की शरह में लिखा, मिरआतुल मनाजिह के अंदर आपने ये अजीजान गिरामी मौला अली का कौल लिखा। हजरत अली फरमाते अगर किसी मुसलमान को छींक आए और वो ये कहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, और फिर अपनी जबान सारे दांतों पर ऐसे फेर ले, तो फरमाया जब तक जिंदा रहेगा कभी भी दाढ़ों की तकलीफ नहीं होगी। आज आप देखिए कितना ये मर्ज बढ़ गया। हर दूसरा तीसरा आदमी, हमारी बहन बेटियां, थोड़ी सी उम्र बढ़ती है ये दाढ़ों में तकलीफ, साइटों पर दर्द शुरू हो जाता है, चबा कर खा नहीं सकते। बहुत आसान नुस्खा है, अगर अमल करें तो अजीजान गिरामी ये बिल्कुल मुफ्त का सौदा है। छींक आए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, और अपनी जबान ऐसे करके आप फेर लें सारे दांतों पर, और बार बार करते रहे, जब याद आए करते रहे, इंशाअल्लाह ताला दाढ़ों के दर्द से अल्लाह ताला निजात अता फरमाएगा। अब आइए सलाम की इब्तिदा ये कहां से हुई? बुखारी शरीफ की हदीस पाक हदीस नंबर 6227, और ये हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रब्बे करीम ने हजरत आदम को पैदा किया
جب رب کریم نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو فرمایا جاؤ ان لوگوں کو سلام کرو جو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، پھر وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ یعنی حضرت آدم سے فرمایا آدم ہم نے تمہیں اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، یہ دیکھو سامنے فرشتوں کی اتنی بڑی جماعت بیٹھی، ان کے پاس جاؤ اور انہیں کہو سلام، انہیں کہو سلام، اور وہ تمہیں جو جواب دے تو اے آدم غور سے سننا، وہ تمہاری اور تمہاری اولاد کا قیامت تک سلام ہوگا۔ اللہ کا حکم تھا، بخاری کی حدیث، حضرت آدم علیہ السلام گئے، فرشتوں کی جماعت بیٹھی تھی، جم غفیر ایک لشکر بیٹھا تھا، آپ نے ایسے کھڑے ہو کر کہا سلام، سارے فرشتوں نے یک زبان ہو کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم نے وہ سنا، اللہ اللہ، رب کریم فرماتا ہے آدم اسے یاد رکھ لینا، اب یہ تمہاری اولاد کا ہمیشہ سلام رہے گا، تمہاری اولاد کا ہمیشہ جو ہے وہ سلام رہے گا۔ اور یہاں پر ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات کی، ایک عالم دین ایک غالباً یورپ میں تقریر کر رہے تھے، جب یورپ میں وہ تقریر کر رہے تھے تو ایک انگریز کھڑا ہو گیا، اور انگریز کھڑا ہو کر کہنے لگا مولانا صاحب یہ کیا تمہارے دین میں، جب کسی کے پاس آؤ السلام علیکم، جب جاؤ السلام علیکم، گھر میں داخل ہو السلام علیکم، فون پہ گفتگو کرو السلام علیکم، ہر جگہ ایک ہی لفظ۔ ہمارا دیکھیے جب صبح ہوتی ہے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہم جو ہے وہ اس طرح گڈ آفٹرنون، اس طرح ہم بدل بدل کر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عالم دین کہنے لگے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ جب صبح ہوتی ہے ہم جو کہتے ہیں اس کا ترجمہ اچھی صبح، پیاری صبح، دوپہر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پیاری دوپہر، رات ہوتی ہے تو کہتے ہیں پیاری رات۔ علامہ صاحب کہنے لگے ہم رات دن صبح کسی سے بات کرتے تو یہی کہتے السلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہو۔ اب وہ انگریز کہنے لگا آپ بدل بدل کے کیوں نہیں؟ اب وہ علامہ صاحب کہنے لگے کہ اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا صبح کے وقت اور آپ گئے اور آپ نے اس سے کہا اچھی صبح، آپ بتائیے اس کی اچھی صبح کیسے ہو سکتی؟ اس کے تو بچے کا انتقال ہو گیا، اس کی اچھی صبح کیسے ہو سکتی؟ کسی کے دکان جو ہے وہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، وہ پریشان، دوپہر کو ملاقات ہوئی، آپ نے کہا گڈ مارننگ، اچھی دوپہر، اس کی بیچارے کی اچھی دوپہر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو بیچارہ تباہ ہو گیا۔ رات کے وقت کوئی حادثہ ہو گیا اور آپ نے کہا اچھی رات، اس کی اچھی رات کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ہم مسلمانوں کو دیکھو، خوشی ہو غمی ہو، ہر لحاظ سے جب بھی ملاقات ہو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب وہ انگریز بہت متاثر ہوا اور علامہ صاحب سے کہنے لگا واقعی آپ کا دین جو ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو سب سے پہلے سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حفظ و امان کی وادی میں داخل فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، سلام، اس سے محبت جو ہے وہ عام ہوتی ہے، اور سلام میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، اس سے آپس میں حسد، بغض، تکبر یہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے سلام میں پہل کی اللہ اللہ وہ غرور و تکبر سے بری ہو گیا، وہ آزاد ہو گیا۔ اسی لیے حضور کی عادت ہوتی کہ چھوٹا بچہ ہو یا کوئی جوان ہو، کوئی بوڑھا ہو، جب آپ اس کے پاس جاتے یا وہ آپ کے پاس آتا تو سب سے پہلے آقا اسے سلام کرتے، وہ پیچھے رہ جاتا، میرے آقا سلام میں پہل کر جاتے۔
ہمیشہ سلام میں پہل کرتے. اور اس پر امام ملا علی قاری نے مشکات کی شرح میں بڑا بہترین نقطہ لکھا. اللہ اللہ. آپ فرماتے ہیں اے حضور کے غلاموں، ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں، جب تم روضہ رسول پر جاتے ہو، قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کھڑے ہوتے ہو، تو تم یہ کہتے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا یہ کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، یا یہ کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو امام ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی حیات میں سلام میں پہل کرتے تھے. تو یاد رکھنا، جب تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہو تو تم سلام نہیں کرتے، تم سے پہلے میرے آقا تمہیں سلام کر چکے ہوتے ہیں. جو زندگی میں اپنی ظاہری حیات میں اپنے غلاموں کو سلام میں پہل کرتے ہو، فرمایا وہ وصال کے بعد بھی حاضر ہونے والے کے سلام سے پہلے اپنا سلام کر دیتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، ان کی عادت کریمہ ہے. اور یہی امام ملا علی قاری اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو اور تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو، دروازہ کھولو، تالا کھولو. دروازہ کھولنے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر اس کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو. حضور یہ کیوں پڑھے؟ فرمایا ہر مومن کے گھر میں آج بھی مصطفیٰ کی روح مبارک جلوہ گر ہوا کرتی. تو السلام علیکہ ایھا النبی کہا کرو، تاکہ نبی پاک علیہ السلام پر جو تم سلام کرو تو اس کی برکتیں جو ہے وہ تمہیں ملتی رہے. عزیزان گرامی، آج آپ دیکھیے معاشرے میں حسد کتنا بڑھ گیا، نفرتیں بڑھ گئی. آج بھائی بھائی کا دشمن ہے، دوست دوست کا دشمن ہے، بہن بہن کی دشمن ہے، اولاد ماں باپ کی دشمن، ماں باپ اولاد کی دشمن. راستے سے دیکھیں آپ جائیں، عجیب و غریب نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں. یہ اتنی نفرتیں اور اتنا بغض اور اتنی کدورت آخر ختم کیسے ہو؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے بڑا بہترین جو ہے وہ نسخہ بتایا. آپ فرماتے اے میرے غلاموں، سلام میں پہل کرو. اس کی برکت سے جب تم سلام کرو گے اور سلام کو عام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے نفرتوں کو دور کر کے تمہارے دلوں میں مسلمان کی محبت کو داخل کر دے گا. تو یہ عزیزان گرامی، سلام کرنے کی بہت زیادہ حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ تلقین ارشاد فرمائی ہے. تو جس قدر ہو سکے یہ کوشش کرے کہ پہلے ہم ہی سلام کریں، اور اگر کسی طرح بھول جائیں. اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے گفتگو کرنے آئے اور تمہیں وہ سلام نہ کرے تو اس کی گفتگو کا جواب بھی مت دو، اس کی گفتگو کا، اس کی بات کا جواب مت دو. اور جب وہ کہے کہ جواب کیوں نہیں دیتے تو کہہ دو تم نے سلام نہیں کیا. اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان ہے. جب وہ سلام کرے تو سلام کا تم جواب دو اور اس کے بعد اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دو. یہ دیکھیے کیسا جو ہے اسلام کا مزاج ہے. عزیزان گرامی کے ایک دوسرے کو سلامتی کی جو ہے وہ دعائیں دیتے ہیں. اس خوبصورت موقع پر ایک حسین و جمیل حدیث، تو ہر حسین و جمیل ہوتی ہے لیکن یہ مجھے یاد آ گئی، ایمان تازہ ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، آپ علیہ السلام کسی کے بھی گھر جاتے تو 3 مرتبہ دستک دیتے السلام علیکم، پھر ٹھہر جاتے، پھر فرماتے السلام علیکم، پھر ٹھہر جاتے، پھر کہتے السلام علیکم. اگر وہ سامنے والا نہ آتا تو سمجھ جاتے کہ کسی کام میں ہوں گے، حضور تشریف لے جاتے. اور خود فرماتے ممبر پر بیٹھ کر جب تم کسی کے گھر جاؤ تو کیا کرو، گھنٹیوں پہ گھنٹیاں بجاؤ، کنڈیوں پہ کنڈیاں. وہ بیچارہ کیا کہتے ہیں اس کو، نیند کی گولی کھا کے بھی سویا ہو تو بیچارہ ایسے ایسے جاگ جائے گی، کون آ گیا، بھوت تو نہیں آ گیا، جن تو نہیں آ گیا، اتنی بیلیں بجا رہا ہے خدا کا بندہ، دھڑا دھڑ جو ہے وہ کنڈیاں بجا رہا، دھڑا دھڑ موبائل پر جو ہے وہ بیلیں دے رہا. آقا فرماتے سنو، جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت مانگو.
اور اگر جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی ایسے کام میں ہے کہ نہیں آ سکتا. فرمایا چلے جاؤ, اور حدیث کے آخری الفاظ فرماتے اس کو برا بھی مت بناؤ. یہاں تو مجھے پتا چلا کہ ہماری برادری میں کئی ایسے لوگ جو اس لیے انہوں نے قطع تعلق کیا. ہم اس کے گھر گئے, دروازہ نہیں کھولا, امام صاحب دروازہ. ارے میں نے بولا بھائی کوئی ایسے کام میں ہوگا, نہارا ہوگا, واش روم میں ہوگا, کوئی تم سے کوئی حسد جلن نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے, قطع تعلق. ماموں بھانجے سے, چاچا بھتیجے سے, بہن بہن سے. یہ دیکھیے ہمارا حال ہے. یہ حدیث پاک پر غور کریں کہ آقا فرماتے کہ وہ کسی کام میں ہوگا, 3 بار اجازت مانگو, دروازہ نہ کھلے, واپس لوٹ جاؤ, اور اس کا برا بھی مت مانو کہ میں گیا, میں کوئی بادشاہ آدمی, کوئی پھنے خان آدمی, میں کوئی سلطان ہوں, میرے لیے جو ہے وہ ہر وقت دروازہ کھلا رہے گا. نہیں نہیں. اب دیکھیے جو خوبصورت حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آقا اپنے کسی صحابی کے گھر گئے اور حضور علیہ السلام نے زور سے کہا السلام علیکم. وہ صحابی دروازے کے قریب آ کر آقا کریم علیہ السلام کی آواز کو سن کر وعلیکم السلام دھیرے کہہ رہے تھے, بالکل دھیرے. دوسری مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم, انہوں نے آہستہ آواز میں دروازہ نہیں کھولا. حضور نے تیسری مرتبہ سلام کیا, آہستہ جواب دیا. جب حضور جانے لگے تو دروازہ کھول کر حضور کے قدموں میں گر گئے. حضور فرماتے تم نے دروازہ نہیں کھولا, ہو سکتا ہے کسی کام میں ہوگے, تو ہم جا رہے ہیں. کہ یا رسول اللہ میں آپ کا سلام سن رہا تھا. کہ سلام سنتے ہوئے تم نے دروازہ نہیں کھولا, کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ دنیا لوگوں کو دعا دیتی ہے, دنیا لوگوں کو دعا دیتی ہے. یا رسول اللہ آپ مجھے سلامتی کی دعا دے رہے تھے, اور آپ جسے سلامتی کی دعا دے وہ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کیوں نہ آج میرے آقا کی 3 مرتبہ سلامتی کی دعا ملے, دنیا میں بھی سلامت رہوں, آخرت میں بھی سلامت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے. وما علینا الا